السلام علیکم دوستو، میں ہوں رضوان فیکٹری والا۔ میں نے 11 ویڈیوز بنائی تھی سلنٹی پاپڑ سے ریلیٹڈ کہ سلنٹی پاپڑ کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے، اس میں کتنی بچت ہے، کیا ہے، کس طرح سے مارکیٹ کریں، کہاں سے مٹیریل پرچیز کریں، یہ ساری چیزیں۔ تو 11 ویڈیوز میری آلریڈی اویلیبل ہیں اسی ٹاپک پہ۔ بہرحال کچھ دوستوں کی فرمائش بار بار آ رہی تھی کہ ہمیں آپ لمبے پاپڑ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ویڈیو ہمیں کسی طرح سے پرووائڈ کر دیں۔ تو لمبے پاپڑ پہ ویڈیوز میں آج بنا رہا ہوں کہ لمبے پاپڑ جو ہیں وہ کس طرح سے تلائی ہو سکتے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ساری ڈیٹیل میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں کنکلوڈ کر دوں مکمل طور پہ۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لمبے پاپڑ دو طرح کے ملتے ہیں مارکیٹ میں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کریلا پاپڑ اور ایک کو ہم کہتے ہیں سمپل پائپ، ٹھیک ہے۔ تو یا اس کو نلکی بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ پائپ کہہ دیتے ہیں، اس طریقے سے دو نام ہوتے ہیں۔ تو 1 کلو جو آپ کا ہوتا ہے کریلا پاپڑ، 1 کلو میں 550 پیسز ہوتے ہیں، 550 پیسز، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ لیں گے پائپ، تو پائپ میں بھی کم از کم اتنے ہی ہوتے ہیں کہ 550 پیسز 1 کلو میں آتے ہیں۔ یعنی 1 کلو میں اگر 550 پیسز آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم تو میں ابھی ساتھ ساتھ آپ کو کیلکولیشن نکال کے دے دیتا ہوں کہ 550 پیسز اگر 1 کلو میں آتے ہیں تو ہمیں کیا ریٹ پڑے گا، مطلب کہ کس طریقے سے ہم اس کو سیل کر پائیں گے اور کیا ہوگا۔ پہلے وہ میں کیلکولیشن نکال کے آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ کوئی کرنا چاہے تو پہلے اس کو یہ معلومات ہو جائے گی، تو پھر وہ آگے پوری ویڈیو دیکھ کے پوری معلومات لے کے اور آگے چل سکتا ہے، ادروائز اس کی ویڈیو یہیں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو 1 کلو کا جو ریٹ ہے، 1 کلو اس کا ریٹ اور سلنٹی کے ریٹ میں ڈیفرنس ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سلنٹی کا جو پاپڑ ہے وہ اور کریلا پاپڑ کا ریٹ برابر ہو، نہیں، بلکہ سلنٹی کا ریٹ کم ہوتا ہے، کریلا پاپڑ یا وہ جو پائپ والا نلکی پاپڑ جس کو کہہ دیتے ہیں اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کریلا پاپڑ آپ کو مہنگا ملے گا، سلنٹی پاپڑ آپ کو سستا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے مائنڈ میں رکھ لینا ہے۔ تو 1 کلو جو آپ کو ملتا ہے کریلا پاپڑ، اس وقت کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً 90 روپے kg تک جا چکا ہے۔ جس زمانے میں نے باقی ویڈیوز بنائی تھی اس دور میں یہی کریلا پاپڑ آپ کا 60 روپے تھا، لیکن اس وقت یہ 80 روپے سے لے کے 90 روپے تک جا چکا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو کیلکولیشن نکال دیتا ہوں کہ 550 اگر ہمارے پاس ٹوٹل پیسز 550 ہیں تو 90 روپے میں ہمیں یہ ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں 1 روپے میں کتنے پاپڑ ہمارے آئیں گے ہم یہ نکال لیتے ہیں۔ تو 1 روپے میں اگر ہم 550 کو 90 پہ بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 90 پہ بھی ڈیوائیڈ کرنے سے ہمارے پاس 1 روپے میں 6 پیسز آتے ہیں، یعنی کہ 6 پیس 1 روپے میں 6 پاپڑ آپ کے بنتے ہیں۔ اگر کچے پاپڑ کی ابھی صرف بات کر رہا ہوں، باقی کیلکولیشن ہی نکالی، ٹھیک ہے۔ تو اگر 1 روپے میں آپ کے 6 پیس آتے ہیں، یہ بات آپ یہاں پہ کلیئر کر لیں۔ اگر 550 پیسز ہی نکلتے ہیں، کیونکہ میں نے جو کیلکولیشن نکالی ہے منگوا کے نکال کر کے 1 کلو منگوا کے اس میں سے جو گنتی کر کے پراپر طریقے سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، تو وہ آپ کے نکلے ہیں 1 روپے میں 6 پیس 90 روپے kg کے حساب سے مجھے یہاں سے ملا ہے ایک گاؤں کے اندر سے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں، یعنی کہ یہ تو یہاں تک کلیئر ہو گیا کہ گاؤں کا ریٹ اگر 90 روپے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اگر یہ چلو 1 روپے میں 6 پیسز آتے ہیں، باقی اس میں اخراجات کیا کیا ہیں اب آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کے پاس تقریباً 50 کلو اگر آپ کے پاس کریلا پاپڑ ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں کیلکولیشن ساری نکالتا جاتا ہوں۔ 50 کلو کریلا پاپڑ پہ
آئل جو ہے یہ سلنٹی پاپڑ سے کم آئل کا خرچہ ہوتا ہے ان کا، یعنی کہ یہ کم آئل چوستے ہیں، تو لہٰذا آئل کا خرچہ سلنٹی پاپڑ کے نسبت کم ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو آئل کا اب ہم نکال لیتے ہیں۔ اس وقت جو آئل چل رہا ہے جی اس وقت پہ فرض کرو ویسے تو تقریباً 180 170 روپے تک ابھی ریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ چلے ہم 170 روپے ہی نکالتے ہیں۔ اگر ہمارا 1 کلو پاپڑ میں جو ہمارا آئل لگے گا 40 کلو پہ لگتا ہے 5 کے جی، یعنی 40 کلو پہ اگر 40 کلو پاپڑ ہیں تو 5 کے جی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا 1 کے جی پہ کتنا لگے گا جی؟ یعنی کہ اگر 40 کلو لگتا ہے ہمارا 40 کلو پہ 5 کے جی لگتا ہے تو 1 کلو پہ کتنا لگے گا، میں اس کو بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ بنتا ہے جی 125 گرام آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ 125 گرام آپ کا لگے گا کتنے پہ؟ 1 کلو پہ ملٹیپلائی 1000 جی 125 گرام آئل آپ کا لگے گا۔ چلے میں مطلب اس کو کر دیتا ہوں 1 پاؤ، یعنی کہ 1 کلو جو آپ کے پاپڑ ہوں گے 1 کلو پاپڑ پہ آپ کا 1 پاؤ آئل لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر چلو آپ کو آئل ملتا ہے 180 روپے بھی، میں میکسیمم ریٹ لگا رہا ہوں، تو اس کو ہم 4 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارا نکلے گا جی 180 کو 4 پہ ڈیوائیڈ کر کے نکال لیتے ہیں۔ ہمارے پاس 1 پاؤ کا کیا بنے گا؟ 45 روپے کا آپ کا بنے گا جی آئل، ٹھیک ہے۔ اور 90 روپے کے آپ کے پاپڑ ہو چکے ہیں اور 45 روپے کا آپ کا اس میں آئل لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو 90 روپے پلس اس میں 45 روپیز آئل کے لگا لیں تو یہ آپ کا پڑتا ہے جی 135 روپے میں آپ کا آئل کا اور کچے پاپڑ کا خرچہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں جی اس میں مسالہ بھی اس میں کئی لوگ تو بالکل لگاتے ہی نہیں ہیں، کئی لوگ لگاتے ہیں تو اس میں بالکل معمولی سا مسالہ لگایا جاتا ہے، بہت زیادہ تیز مسالہ یا بہت اچھا مسالہ یا بہت زیادہ کوالٹی اس میں نہیں رکھی جاتی، تو اس لیے اس پہ مسالہ جو ہے وہ کم سے کم لگے گا۔ 1 کلو پہ جو آپ کا مسالہ لگے گا وہ میکسیمم 20 روپے کا لگے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آپ اس میں 20 روپے کا مسالہ بھی لگا دیں گے تو آپ کا ہو جائے گا جی 155 روپے ہو گئے، ٹھیک ہو گئے جی۔ 155 روپے ابھی تک آپ کا خرچہ ہوا یہ والا۔ تو 1 کلو پہ آپ لیبر کاسٹ، بجلی کا خرچہ تو اس میں کیا ہونا ہے، اگر آپ ڈرائر چلائیں گے تو بجلی کا خرچہ ہوگا، اگر آپ ڈرائر چلاتے ہی نہیں ہیں تو کسی قسم کا بجلی کا خرچہ نہیں ہے۔ تو چلیں جی ہم ایسے کرتے ہیں کہ 155 روپے ہمارا پہلے ایکسپینس ہے، باقی جتنے بھی ایکسپینس ہے، لیبر ایکسپینس ہے ہمارا، چلو بجلی کا بھی ایکسپینس ہے یا کوئی بھی ایکسپینس ہمارا جو باقی چھوٹا موٹا، وہ ہم اس میں 15 روپے کا باقی ایکسپینس ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ہو جاتا ہے 155 پلس 15، یہ ہمارے پاس ہو گیا جی 170۔ 170 روپے آپ کا خرچہ ہوا ٹوٹل 1 کلو پاپڑ کو تیار کرنے میں ابھی تک یہاں پہ۔ اچھا جی اب آتے ہیں ان پاپڑز کو پیکنگ کیسے کرنا ہوتا ہے۔ ان پاپڑ کو پیکنگ آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، سمپل کرنا ہے، یعنی کہ یہ مشین سے اس کی پیکنگ نہیں ہوتی۔ آپ کریں گے یہ کہ ان پاپڑ کو لے کے، اب کیونکہ میں یہ کیلکولیشن بتا رہا ہوں تو کیلکولیشن کے بعد ہم سارے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ پاپڑ لے لیں گے، پاپڑ کو لے کے تھیلیاں لے لیں گے اور تھیلیاں لے کے ان تھیلیوں کے اندر جتنے آپ ڈالنا چاہتے ہیں، فرض کرو جی آپ 5 روپے کا سیل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، پیکٹ، تو 5 روپے میں آپ 5 پاپڑ اگر دینا چاہتے ہیں تو ایک تھیلی جو ہوگی شاپر کی ایک تھیلی،
اس میں آپ 5 پاپڑ ہاتھ سے ڈالیں گے، ٹھیک ہے، لیبر آپ رکھ لیں گے، ہاتھ سے ایک ایک پاپڑ کر کے 5 پاپڑ تھیلی کے اندر ڈال دیں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے آپ اس کو سیل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گھر میں استری ہوتی ہے، آپ اس سے کر لیں، ٹھیک ہے، کہ اس استری پیکٹ کو یوں فولڈ کیا اور استری کے ساتھ یوں ٹچ کریں گے تو آپ کا وہ ہو جائے گا۔ لیکن استری والا کام خطرناک ہوتا ہے کیونکہ بجلی والا کام ہے، ٹھیک ہے، اس کو رہنے دیں آپ۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ موم بتی لے لیں یا کوئی بھی چراغ جلا لیں، سستا طریقہ بتا رہا ہوں کیونکہ گھر میں آپ کوئی بھی کامن آدمی اس کو کر سکے اس کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوئی بھی چراغ لے لیں، ایک چراغ لے کے اس کے اندر سرسم کا تیل ڈال دیں اور ایک روئی لے لیں، روئی کو فولڈ کر کے یوں بنا کے اور اس کے منہ پہ رکھ دیں اور اس کے بعد کیا اس کو جلا دیں۔ وہ آپ کا چراغ جو ہے یہ کافی ٹائم نکال جائے گا، ٹھیک ہے، جلدی سے ختم نہیں ہوگا، اس کا خرچہ نہ ہونے کے برابر ہے، بتانے کا مطلب یہ ہے۔ اب آپ کا خرچہ رہ گیا صرف تھیلیوں کا، تو آپ کے مطلب جو تھیلی ہے وہ تھیلی ہوتی ہے، اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ ہے 380 روپے کلو کے حساب سے آپ کو یہ تھیلی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 1 کلو تھیلی کے اندر اپروکسیمیٹلی یعنی کہ کم از کم جو آپ کی تھیلیاں بنتی ہیں تو وہ 1 کلو کے اندر تقریباً نکلتی ہیں آپ کی میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں کہ اس کا جو گرام میں ویٹ ہوتا ہے وہ 1 گرام تقریباً ہوتا ہے، ایک تھیلی کا ریٹ وزن جو ہے 1 گرام، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا 380 میں آپ کے 1000 تھیلی آئی، ٹھیک ہے۔ تو 380 میں اگر 1000 تھیلی آتی ہے تو آپ کو حساب لگانا پڑے گا کہ 1000 تھیلیاں آپ کو جب ملی 380 روپے میں تو آپ کو کتنے کی پڑی؟ 38 پیسے کی ایک تھیلی پڑی، تو چلے آپ 40 پیسے لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی تھیلیاں ٹوٹل بنے گی کتنی، ہم یہاں پہ کیلکولیشن پہلے وہ نکالیں گے۔ آپ فرض کریں جی 1 روپے میں 1 کریلا پاپڑ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیلکولیشن آپ نے اپنی مرضی سے نکالنی، میں اپنے طریقے سے آپ کو جسٹ سمجھا رہا ہوں کہ آپ اگر 1 روپے میں 1 کریلا پاپڑ یا وہ جو ایک نلکی والا پاپڑ ہے وہ 1 روپے میں 1 دینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ سمپل یہ کریں گے کہ آپ جو آپ کے ٹوٹل 550 ٹکڑے ہوتے ہیں 1 کلو میں، ٹھیک ہو گیا جی، 550 تقسیم آپ 5 کر لیں، ٹھیک ہو گیا جی، تو 110 پیکٹ آپ کے بنیں گے، ٹھیک ہو گیا جی، 110 پیکٹ آپ کے بنیں گے۔ 110 پیکٹ کو ہم ملٹیپلائی کر لیں گے اب 40 پیسے سے، ٹھیک ہو گیا، 110 ملٹیپلائی 0.40، تو یہ آپ کے ٹوٹل جو خرچہ ہوگا تھیلیوں پہ وہ آپ کا خرچہ ہوگا جی 44 روپے، ٹھیک ہوگا جی۔ آئی تھنک 44 روپے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 110 کو جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں، 1 منٹ، جی 44 روپے بنیں گے، آپ 45 لگا لیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہمارا جو تھا ٹوٹل وہ تھا جی 170 اور اب ہمارا ہو گیا 44 یعنی کہ 45 ہم لگا لیتے ہیں، تو 170 جمع 45 کریں گے ہم، تقریباً یہ 215 روپے بن گئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ 170 کو جب ہم نے پلس کیا 44 میں یا 45 کہہ لیں آپ، ہم نے اس میں کیا تو یہ ہمارا ہو گیا جی ٹوٹل 215 روپے، یعنی 215 روپے آپ کا 1 کلو پاپڑ کو تلائی کر کے پیکنگ کر کے اور مکمل خرچہ اس کو مثالہ لگا کے ہر چیز کا خرچہ آپ کا 1 کلو پاپڑ پہ آئے گا 215 روپے، یہ ہائیسٹ ریٹ میں نے آپ کو بتایا۔ اب اگر آپ 1 روپے میں 1 پاپڑ سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ 1 کلو میں آپ کے 550 پاپڑ آپ کے پاس آئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ 1 روپے میں 1 پاپڑ سیل کرتے ہیں تو 550 روپے اس کی سیل ہوئی، ٹھیک ہے۔
550 रुपये में अगर आप माइनस करते हैं 215 को, तो आपके पास आ जाती है बचत 335 रुपये। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे एक शख्स, अब बचत कितनी आएगी ये भी यहाँ पे क्लियर हो रही है बात, कि अगर एक शख्स यहाँ पे निकालता है, सिर्फ 2 किलो पापड़ डेली के सेल कर लेता है, करेला पापड़ थैलियों में पैक करके 5 रुपये फ़ी थैली का रेट रख ले, और वो 550 रुपये में 1 किलो पापड़ सेल कर लेता है। अगर वो दिन में 2 किलो सेल कर लेता है तो उसने 670 रुपये उसने सिर्फ 2 किलो पापड़ से बचत कमा ली। अगर वो इसी को बड़े पैमाने पे करना शुरू कर दे, यानी कि एक तो ये है ना कि डायरेक्ट उसने खुद ही सेल करना है, कोई रेडी लगा लेता है, साइकिल पे सेल करता है, या किसी भी दुकानदार के पास दुकान खुद की बना लेता है, अगर वो डायरेक्ट सेल करता है तो फिर आपने 2 किलो पापड़ पे 370 रुपये बचाए, 1 किलो पापड़ पे 335 रुपये बचाए। अब मैं आपको एक और तरीका ये बता देता हूँ कि आप ऐसे करें, उसकी पैकिंग करें, उसकी पैकिंग करके आप 18 पीसीज़ का एक पैकेट बना लें। ठीक है। तो वो जो 18 पीस का आप एक पूरा पैकेट बनाएंगे तो 18 पीस के पैकेट पे आपको 2 रुपये का शॉपर वो भी पड़ जाएगा, एक और जो होगा। ठीक है। तो 18 पीस का मैं यहाँ पे ख़र्चा निकाल के आपको बताता हूँ कि अगर आपके 18 पीस हैं तो उस पर आपका ख़र्चा कितना आएगा। अच्छा जी, तो अब इसमें ऐसे होगा कि आपके पास टोटल 1 किलो पापड़ जो है, 1 किलो पापड़ के अंदर 18 पीस वाले 6 पैकेट बनेंगे। ठीक है। अगर आप दुकानदार को एक पैकेट 70 रुपये का देते हैं, 90 की बजाय 70 रुपये का देते हैं, तो दुकानदार को देने के बाद फ़ी पैकेट आपको 35 रुपये बचत आ जाएगी। ठीक है। ये उससे अलग है जो आपने ख़ुद से बेचा है। अगर आप दुकानदार को सेल करते हैं तो आपको यानी कि एक पैकेट पे 55 रुपये बचत हो रही है ओवरऑल टोटल। ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, दुकानदार को 20 रुपये बचत देनी, यानी कि वो 90 रुपये की बजाय आप उसको 70 रुपये का देंगे। ठीक है। वैसे तो 90 रुपये का सेल होगा, लेकिन आप दुकानदार को 70 रुपये का देते हैं। अगर आप दुकानदार को 70 रुपये का देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बचत आई 35 रुपये। अगर आप दुकानदार को 60 रुपये का दे देते हैं अपनी मार्केटिंग को अच्छा करने के लिए, आप अपने काम को चलाने के लिए, तो आपको 25 रुपये फ़ी पैकेट फिर भी बचत आ गई। ठीक है। अगर आप मज़ीद कम करना चाहें यानी कि 50 रुपये करना चाहते हैं तो फिर भी क्या होगा, आपको तकरीबन 15 रुपये फिर भी फ़ी पैकेट बचत आई। अब ये आपके हाथ में है कि आपको किस तरीके से इसको मार्केट करना है, किस तरह से सेल करना है। अच्छा, ये तो थी एक मुकम्मल मालूमात कि इसमें क्या ख़र्चा होगा, कितनी बचत आएगी, और इसको हम किस तरीके से पैकिंग करेंगे, और फिर मार्केट वालों को दें तो क्या बचत आती है, अगर ख़ुद ही सेल करें तो क्या बचत आती है। ये सारी डिटेल मैंने बता दी है। अब चलते हैं इस तरफ कि इसको हम तलाई कैसे करेंगे। इसको तलाई करने का सादा तरीका, आप एक वही कढ़ाई ले लें। ठीक है। एक कढ़ाई लेके और आप एक बेल, वो जो कड़छा जिसको कहते हैं वो ले लेंगे, और पापड़ आप डालेंगे, थोड़े थोड़े करके डालेंगे। इन्होंने एकदम से कोशिश ये करें कि तेल आपका फुल गर्म हो। तेल अगर कम गर्म होगा तो ये तेल ज़्यादा पिएगा। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा गर्म भी इतना नहीं करना कि आपका तेल ही ख़राब हो रहा हो, तेल सड़ रहा हो, ऐसा नहीं करना। जब तेल बिल्कुल ठीक गर्म हो जाए प्रॉपर तरीके से कि आप पापड़ डालें और फ़ौरन से वो ऊपर आए। ठीक है। यूँ कह लें कि इसको टोटल 3 सेकंड चाहिए होते हैं। 3 सेकंड के अंदर आपके पापड़ों को फूल जाना होता है। तो अब ये करेंगे कि आप वो इसको डालते जाएंगे, जैसे ही फूलते हैं फ़ौरन से इनको निकाल लेंगे। ठीक है। अब इसको जो तो बेहतर ये है कि ड्रायर ले लें। मैं यहाँ पे ड्रायर का ही तरीका बयान करता हूँ, दूसरे का नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक अथेंटिक नहीं है। लेकिन अगर वो करना चाहे तो उसमें से ये होगा कि कुछ तेल बाकी रह जाएगा, आपका तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। 20,000 तकरीबन 20,000 रुपये का छोटा ड्रायर मिल जाता है। अगर आप शुरू में चलो स्टार्ट कर लें, रेडी पे बेचना शुरू करते हैं, जैसे ही मार्केटिंग करते हैं वो आप कर लें। उसके बाद आप इसी में से कमा के 20,000 रुपये का एक छोटा ड्रायर ले लें। ठीक है। आपने पापड़ उसमें से निकाले,
निकाल के आप ड्रायर में डाल दें। कोई 2-3 पूरी इकट्ठे निकाल लें, बेशक इकट्ठे निकाल के ड्रायर में डाल दें। ड्रायर को एक दफ़ा चलाएं, पापड़ वो मतलब उसको भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 सेकंड के लिए चलाएं। 15 सेकंड के लिए एक बार चलाएं और उसको फिर आप पापड़ को निकाल लें सारे को। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी तलाई कर सकते हैं। मिसाले का तरीका वही है कि आप कोई भी ट्रे ले लें या किसी भी चीज़ के अंदर जो आप को लगता है जिसमें आप पापड़ निकाल रहे हैं, ठीक है, या कोई बड़ी परात है या ट्रे है या कोई टब है, जो भी आप लेना चाहें, उसी के अंदर हल्का हल्का मिसाला आप छिड़काव कर देंगे। बस हल्का हल्का महसूस होना चाहिए, क्योंकि इसको छोटे बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और वो तेज़ मिसाला उनके लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए लोग इसमें ना ज़्यादा मिसाला डालते हैं, बल्कि कुछ लोग तो डालते ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी तलाई कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो आज की वीडियो मेरा ख्याल है कंप्लीट हो गई। अगर इसमें कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ आपको लगता हो कि मिसिंग है, तो आप मुझे कमेंट में दोबारा मैसेज कर सकते हैं या मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ब्रीफिंग फिर दोबारा से अगर कोई कमी रह गई है तो दे दूंगा इंशाल्लाह। तो ये करेला पापड़ बनाने की एक मुकम्मल डिटेल वीडियो मैंने आपको दे दी है कि किस तरह से इसमें क्या क्या सारे स्टेप्स होने हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दूसरों तक पहुँचाना आपका काम है। ठीक है, कोशिश करें कि दूसरों तक ये वीडियो पहुँचे ताकि बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हो। ये ना हो कि सिर्फ मेरी वीडियो 1-2 लोगों तक पड़ी रहे। तो जितना हो सके इसको कोशिश करें दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच।